کہ سندھ کے حالات ہیں اور خاص کر آج کل جو کراچی کے حالات ہیں سر، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چیلنجز ہیں آپ اسے نبرد آزما ہو سکیں گے؟ پارس دیکھیں، نیچرلی اٹس اے بگ رسپانسبلٹی، لیکن ہمارے بڑے اسپیسیفک میں نے تو اپنے ٹارگٹس رکھے ہوئے ہیں جی کہ کراچی کو ہم نے جو ہے نا وہ سیف سٹی کرنا ہے، کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم کا ختم کرنا ہے، اس کے بعد منشیات بہت زیادہ ہیں وہ ختم کرنی ہے، جو آپ کے یہاں پر افغان نیشنل کی پرابلم چل رہی ہے وہ ہم نے ٹھیک کرنی ہے، اور کچے کے ایریے میں ہم نے حالات کو ٹھیک کرنا ہے. یہ میرے آئی فیل کہ ہمارے پولیٹیکل ایزائم نہیں ہے تو وی آر گوئنگ ٹو ورک آن دس اینڈ آئی ایم ویری شیور مہینے میں فارغ ڈفرنٹ. اللہ کرے کہ آپ یہ کر سکیں سر. اچھا، اب جو پہلے ہم بات کر رہے تھے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہماری جو یہ سیاست ہے یہ نمبر گیم سے آگے کیوں نہیں جاتی سر؟ اب ہمارے ہاں جو نئی نسل سیاست میں آنا چاہتی ہے وہ سنتے ہیں قیدی نمبرز، وہ سنتے ہیں وہ پھانسی کا گھاٹ، وہ جیل کی چکی اور کریک ڈاؤن، گرفتاریاں، اس جیسے الفاظ وہ سن رہے ہیں. دنیا میں ہمارا جو چہرہ جا رہا ہے سر، کیا خیال ہے کہ اس سے ملک کا کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کون کتنا قصوروار ہے اور یہ جو سلسلہ ہے یہ کہاں جا کے رکے گا؟ دیکھیں پارس، بات میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ اگر ہماری پولیٹیشین کی گورننس اچھی ہو، وہ ڈیلیور کریں، عوام کا کانفیڈنس گین کریں، جو الیکشن لے کے آپ کا مینیفیسٹو اس کے مطابق کام کریں، عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں، تو میرے خیال میں نو بڈی ول لک ٹوورڈ اسٹیبلشمنٹ آلسو. بات یہ ہے کہ جب ہم کام نہیں کرتے، عوام اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں، تو پھر عوام میں بھام پیدا شروع ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں نا 4-4.5 سال سے کتنے عرصے سے بات ہو رہی کہ ایک پولیٹیکل ایکولیشن کر لیں، نیشنل ڈائلاگ کر لیں، بیٹھ جائیں، تمام پولیٹیکل لیڈر بیٹھیں. آپ کے ایک پہ چیئرمین پی ٹی اے کی بات تھی کہ جب میں بیٹھوں گا نہیں، میں تو ان کے چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. سیاست میں یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن، یو ہیو ٹو شو فلیکسیبلٹی. پہلے وہ چاہتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے بھی بند کر لیا، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا بیکاز دے ڈid not ڈیلیور، تو وہ نہیں چاہتے تھے الیکشن کرنا. پھر اس کے بعد میرٹ کرنی ہے. دیکھیں نا، میرٹ پہ اگر آپ چیزیں لگانی شروع کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. پرفیکشن لوگ ہوں گے، پرفیکٹ آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، اور آپ اچھا کام کریں گے. پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں، وہ بھی نہیں ہم کرتے ہیں، کرپشن چلتی ہے. تو ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ اپنے چینج کرنے پڑیں گے. اور ساتھ جو کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرتے ہیں، اگر وہ 10 کروڑ روپیہ لگا کے آئیں گے ایم این اے کے لیے، 20-25 کروڑ سینیٹر کے لیے لگا کے آئیں گے، تو دے وانٹ ٹو ریٹرن دیئر منی، تو اس کے لیے دے ہیو ٹو کمپرومائز. یہ بیسک ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوتی ہے. آپ کے سامنے ٹرکی کی مثال ہے. طیب اردگان میں جب فوج نے آئے تھے سامنے تو کیسے عوام ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے. تو اس لیے آپ اپنی یہ چیزیں ٹھیک کریں. اگر چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک عوام میں ایک نیریٹو بلڈ کر لیا فوج کے خلاف، 25 مئی سے لے کے کبھی میر جعفر، کبھی میر صادق، کبھی وہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ نے چیف آرمی اسٹاف کو کہنا شروع کر دیا. پھر کلمینیٹ اگر آپ کریں 9 مئی کو، اور عوام میں ایک بڑا ایک بائیں برین واش یوتھ کے کر کے جو 65% ہماری یوتھ ہے، تو یہ بڑا ڈینجر سیٹ ہے. یہ ملک کی سیکورٹی کے خلاف ہے، کیونکہ فوج جو ہے یہ عوام کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہوتی ہے. چیف آرمی صاحب نے کتنی دفعہ یہ بات کی ہے جناب سے منی نے کہ وی آر نتھنگ وداؤٹ پیپل آف پاکستان اینڈ وی لو دیم اینڈ وی گاٹ ٹو ڈو ایکسٹرا ورک فار دیم. آپ چیئرمین پی ٹی آئی کا آپ نے ابھی 2-3 دفعہ ذکر کیا، تو یہ جو قیدی نمبر 804 ہے، یہ میں اب انہی کی بات کر لیتی ہوں. ان کا جو کیس ہے یہ تو کبھی فٹ بال بنا لگتا ہے، کبھی یہ ٹینس بن جاتا ہے. 5 اگست 2023 کو ان کو توشہ خانہ میں سزا ہوئی، اس کے بعد سے تو یہی چل رہا ہے سر. ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور دوران سماعتی وہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے. جو دونوں کورٹس ہیں الگ الگ اس سے ریمارکس آ رہے ہیں. یہ کیا چل رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دو قوتوں کے درمیان یہ کوئی جنگ چل رہی ہے کہ ایک قوت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو اٹک جیل میں رکھنا چاہتی ہے اور ایک قوت جو ہے وہ ہر حال میں ان کو جیل سے باہر نکالنا چاہتی ہے؟ اب دیکھیں نا، یہ آپ کی جوڈیشری میں کتنی بڑی کنٹروورسی ہے. ایک اٹس ویری سمپل کہ اگر آپ کے سیشن جج نے کوئی ڈیسیژن دیا، اٹ ہیز ٹو گو ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں لیٹ دا کورٹ کو. حالانکہ آئی فیل کہ جو سیشن جج ہے ایڈیشنل سیشن دلاور، ہمایوں دلاور، وہ 4-5 دن اور لگاتے، ان کے تک انصاف کے تقاضے پورے کر دیتے، ان کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. اگر وہ ڈیفینس میں برسٹل لانا چاہتے ہیں ان کو بھی لے آتے. بٹ یہ اور پھر انگلینڈ جانے کے کورس کے لیے کورس کسی اور کو ڈیٹیل کر دیتے. تو یہ جوڈیشری کی اپنی انورڈ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ دے ہیو ٹو ری گین دا کانفیڈنس. سر آپ سندھ کے، آپ کے پاس اس وقت سندھ کے جیل خانہ جات کا قلم دان بھی ہے. اب اٹک جیل تو پنجاب میں ہے،
تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو اٹک جیل میں جو سہولیات دی جا رہی ہیں وہ درست ہیں اور یہی ایک سابق وزیر اعظم کو ملنی چاہیے؟ چونکہ ابھی کچھ دن پہلے ایک جج صاحب بھی وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے بھی ساری تفصیلات پھر آ کر بتائی ہیں. نہیں دیکھیں، میں تو آنیسٹلی فیل کہ جو ان کی انٹائٹلمنٹ ملنی چاہیے، مجھے نہیں پتا وہاں کیا مل رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ آپ رانا ثناء اللہ یہ لوگ جو جیلوں میں تھے، آپ نے دیکھا ان کو کیا ٹریٹ کیا گیا. ان کو آپ کس طریقے سے زمین پہ سلاتے تھے اور ڈبل اینٹ دیتے تھے سر پہ تکیے کے طور پہ. سر مریم نواز نے ایک انٹرویو میں اپنے بدسلوکی کی پوری داستان سنائی ہے. وہ کہتے ہیں چوہوں کا بچا ہوا کھانا مجھے دیتے تھے، کپڑوں پہ استری کرنے کے لیے نہیں تھی، میں فرائی پین گرم کر کے استری کیا کرتی تھی، اور باتھ روم میں کیمرہ لگا ہوا تھا. کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی اچھے سلوک. اس کا مطلب چولہا تھا نا، پلنگ تھا جس کے اوپر وہ بیٹھ کے موبائل فون رکھا ہوا تھا نا، اے سی بھی تھا نا، یہ سب کچھ تھا نا، سب کچھ تھا نا. اور بائی دا وے مریم نواز کی کوئی پوزیشن تو نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کی ہے نہ ادروائز ہے. مطلب لیٹس آسک سر اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں سہولیات تو ملنی چاہیے نا، پھر بدسلوکی تو نہیں ہونا چاہیے چاہے کوئی بھی ہو. دیکھیں سوال اٹھتا ہے کہ چلے دیکھیں میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر تھے، ان کو اچھا ان کو اے سی بھی لگا دیا کر دیا ہے. قیدی نمبر 804 ایک دفعہ کا پرائم منسٹر ہے، چلو اس کو زمین پہ لٹا دیا، مان لیا کہ 3 دفعہ اور 1 دفعہ میں فرق ہونا چاہیے. لیکن باقی لوگ جو تھے ان کو کیا تھا؟ Why were they given special treatments? کس بیسس پہ؟ دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے، بات یہ ہوتی ہے بریگیڈ صاحب نے ان کو مین ڈیتھ سیل میں رکھا ہوتا ہے پہلے جب ان کے ساتھ ہوا تھا. اچھا دوسرا بریگیڈ صاحب نے کہا ہے نا کہ ہم لوگ وی لو دیم، ٹھیک ہے نا، تو میرا ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ بریگیڈ صاحب ڈونٹ ٹیل می دیٹ آئی لو یو، شو می دیٹ یو لو می. چلیے ٹھیک ہے. عارف نواز صاحب، ابھی ڈاکٹر محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشنز کے حوالے سے سیاستدانوں کے کورٹ میں ہی بال ہے، لیکن سر جو ان کا پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے نا، وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو. تو کیا واقعی ایسا ہے سر؟ آپ وہ کہتے اور وہ اس کے ریزنز بتا رہے ہیں کہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو چیئرمین پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے، دوسرا وہ کہتے ہیں اکانومی ہے، اس کے لیے ایک تسلسل چاہیے پالیسی کے اندر. کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس تاثر کو آپ؟ بھارت مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈیجیٹائزیشن اس کے بعد حلقہ بندیوں کا الیکشن سے پہلے کرنے کا کس نے کہا؟ سی سی آئی نے، جس میں سارے پولیٹیشین بیٹھے تھے، وہاں بیٹھ کے ڈیسیژن کیا. ڈیڈ دے اسپیک اینی تھنگ اگینسٹ اٹ؟ آئی مین آپ خود فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سڈن آپ کو سیکنڈ تھاٹ آتی ہے تو کیسے کر دیتے ہیں؟ آپ نے جب سی سی آئی میں فیصلہ کر لیا کہ پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی، اس کے بعد نئے مردم شماری کے مطابق الیکشن ہوگے، پھر وٹ از دا کنفیوژن؟ سر وہ آئینی اجلاس وہ میرے خیال میں سلیکشن کمیشن نے کہا کہ جس کی آپ اگزامپل دے رہے ہیں وہ آئینی اجلاس آپ اسے سمجھتے ہیں؟ مطلب کہ 2 نگران وزرائے اعلیٰ جو صوبوں کے ہیں وہ اس کی نمائندگی کر سکتے ہیں سی سی آئی میں سر؟ دیکھیں بات یہ کہ اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا. وہاں آپ کے پیپلز پارٹی کے بھی سی ایم تھے، چیف منسٹر تھے، بلوچستان کے بھی تھے، اس کے بعد پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے. اگر کسی نے آبجیکٹ نہیں کیا اور ایک اسموتھ طریقے سے ایک پاس ہو گیا اور اس کو پھر ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور الیکشن کمیشن نے کہا جی 12 ستمبر تک ہمیں 3 سے 4 مہینے یہ چیز کے لیے چاہیے، اس کے بعد 54 ڈیز ہمیں چاہیے. تو آئی تھنک اس کے اوپر اب اگر 2 ہفتے لیٹ ہو بھی جائیں 2 مہینے، ایز لانگ ایز کی الیکشن فیئر ہوں، نئے حلقے مدعے کے مطابق ہوں، انصاف کے تقاضے پورے ہوں، ٹرانسپیرنٹ ہوں، تو دیر شوڈ بی نو. مجھے سمجھ نہیں اب ایک دم یہ کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ہم ایشو نکال کے رکھتے ہیں جس کو ہم ٹی وی کے اوپر لے کے جاتے ہیں. بات یہ ہے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اکانومی کا کیا حال ہے، عوام کا کیا حال ہے، عوام کی چینی کا کیا حال ہے، مہنگائی، پیٹرول ڈیزل ہے، بجلی، الیکٹریشن میں دیکھیں کتنے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. سر یہ ساری چیزیں معیشت سے لنک ہے نا، یہاں تو کوئی ایک نہ سیاسی استحکام ہے اور نہ ہی معاشی استحکام ہے. دیکھیں اسی لیے اگر احتیاطاً انہوں نے تھوڑی سی پاور دی ہے نگراں وزیر اعظم کو کہ وہ پالیسی میں جو انویسٹمنٹ آنی ہے 15-20 بلین ڈالر آنے ہیں، یا اس کو ہم ڈیلے کر دیں یا اس کو کنٹینیو رکھیں. دیکھیں اس وقت مین ایشو ہے اور وہ آرمی کا بھی ہے، گورنمنٹ کے بھی، کہ جی آپ اکانومی ریوائیو کریں. اسی لیے آپ نے SIFC بنا دیا، پھر آپ نے وہ بنا دیا، سمز بنا دیا، تاکہ پاکستان کی اکانومی کی طرف ہم لے کے چلیں. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں. مجھے تو یقین ہے کہ 1-2 مہینے سے فرق نہیں پڑے گا. فیئر الیکشن مجھے یقین ہے کہ الیکشن آپ کے فروری میں، مڈل میں، انشاءاللہ یہ اینڈ میں ہو جائیں گے، اور جس کو ہم مینڈیٹ دے کے اس کا رائٹ ہے وہ حکومت چلائے.